اردو ناول قید کا دوسرا حصہ۔ ایک سیاہ لینڈ کروزر حویلی کے وسیع و عریض صحن کے سامنے آہستہ سے آ کر رکی۔ گاڑی کے دروازے سے سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس اور اسی رنگ کی گرم شال اوڑھے زارون باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدہ سکوت طاری تھا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی ملازم مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے گئے، مگر زارون ان سب کو نظر انداز کرتا ہوا سیدھا اوپری منزل پر واقع لائبریری کی جانب بڑھا۔ وہ جس راستے سے گزرتا وہاں خاموشی چھا جاتی۔ لائبریری میں پہنچ کر وہ بھاری سانس لیتا ہوا ایک صوفے پر بیٹھ گیا اور سر کی پشت ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ کتابوں سے سجے کمرے میں سکوت چھا گیا۔ لائبریری کے ساتھ ہی ایک بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور سفید ریش 70 سالہ بزرگ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئے۔ یہ تھے رانا قیوم، زارون کے دادا، جن کے چہرے پر فہم، ضبط اور درد کا سنگم جھلک رہا تھا۔ تو ہو گیا تمہارا بدلہ پورا، رانا زارون؟ ان کی آواز میں طنز تھا۔ زارون نے آنکھیں باندھ رکھی۔ وہ جو کچھ کہنے آیا تھا رانا قیوم کو پہلے سے معلوم تھا۔ میں نے تمہیں روکا تھا نا کہ اس انتقام کے پیچھے مت جاؤ۔ انصاف کا اختیار اللہ کو دو، مگر تم باز نہ آئے۔ آپ بتاؤ کیا ملا؟ دل کو سکون ملا؟ قیوم صاحب روکنگ چیئر پر بیٹھ گئے۔ ان کی آواز میں لرزش تھی، جیسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ ان کا زارون ایسی سنگین حد تک جا سکتا ہے۔ زارون آہستہ سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس کے چہرے پر اذیت اور ندامت صاف جھلک رہی تھی۔ نہیں ملا دادا حضور، بلکہ جو تھوڑا بہت سکون تھا وہ بھی چھن گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ سب کیسے ہو گیا، میں کیسے دھوکا کھا گیا۔ میں نے خود سارا کو اس شخص کے ساتھ دیکھا، وہ ابراہیم ہی تھا۔ پھر وہ اس کا باپ کیسے نہیں ہو سکتا؟ اگر وہ باپ نہیں تو سارا اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ زارون کی آواز میں بے بسی تھی اور نظریں خلا میں گم۔ ابھی بھی تم وہی سوچ رہے ہو جو پہلے سوچا تھا؟ زارون میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ اگر ابراہیم مجرم تھا تو سزا صرف اسے ملنی چاہیے تھی، اس کی بیٹی کو نہیں۔ وہ ابراہیم کی بیٹی ہو یا نہ ہو، تم نے گناہ کیا ہے۔ اب رانا قیوم کی آواز میں سختی آ چکی تھی۔ زارون نے نظریں نیچی کی اور نرمی سے کہا، فی الحال میں کسی بدلے کے بارے میں نہیں سوچ رہا، بس سارا کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اس نے دوبارہ سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا اور چھت کی جانب دیکھنے لگا۔ قیوم صاحب نے ٹھنڈی سانس بھری۔ تو پھر جاؤ، اس لڑکی سے معافی مانگو، اس کے گھر والوں سے بھی۔ اگر وہ قانونی کارروائی کرنا چاہیں تو اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو۔ زارون نے آنکھیں بند کی اور ہونٹ بیچتے ہوئے آہستہ سے کہا، کر دوں گا، لیکن پہلے میں سارا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ خبردار جو تم نے اب کچھ اور کہا اس بچی سے۔ زارون میری بات سنو۔ زارون، قیوم صاحب پکارنے لگے، مگر زارون ان کی بات سنی انسنی کرتا ہوا حویلی سے نکل گیا۔ پیچھے صرف قیوم صاحب کی جھنجھلائی ہوئی آواز باقی رہ گئی۔ اسی شام زارون نے اسلام آباد سے فلائٹ لی اور کراچی واپس لوٹ آیا۔ دوسری طرف سارا یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ جمیلہ خاتون کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی اور سارا کمرے کے ڈریسنگ مرر کے سامنے کافی دیر سے خود کو دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ لمبی گھنی پلکیں، دودھ جیسا شفاف رنگ، چمکدار براؤن آنکھیں اور ریشم جیسے بکھرتے ہوئے لمبے بال۔ وہ کسی بھی نظر کو پل بھر میں روک لینے والے شخصیت کی مالک تھی۔ کبھی وہ جب آئینے میں دیکھتی تو ہنستی تھی، اب آئینہ دیکھنا بھی جیسے ایک سزا بن گیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جو پہلے آنسو بہاتی تھی اب اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی تھی۔ اس وقت بھی وہ ہاتھ میں ہیئر برش تھامے آئینے کے سامنے بے حس و حرکت کھڑی تھی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اتنے میں جمیلہ خاتون کمرے میں آئیں تو سارا کو ایک ہی حالت میں کھڑا پایا۔ وہ آگے بڑھی، نرمی سے اس کے ہاتھ سے برش لیا اور اس کے بعد سنوارنے لگی۔ سارا کا سکوت توڑا۔ سارا نے آئینے میں ہی اپنی ماں کی جانب دیکھ کر ایک مدھم سی مسکراہٹ دی۔ جمیلہ خاتون جانتی تھی کہ یہ مسکراہٹ صرف انہیں تسلی دینے کے لیے ہے، حقیقت کا عکس نہیں، مگر وہ خاموش رہی۔ گزرا ہوا وقت چھیڑنا انہیں مناسب نہ لگا۔ چلو بیٹا آ جاؤ، میں نے ناشتہ لگا دیا ہے۔ برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہوں نے سارا کے گال پر
हल्का सा हाथ रखा और कमरे से बाहर चली गई। पीछे सारा ने आहिस्ता से अपना बैग उठाया और सीढ़ियां उतरने लगी। अम्मी, आज मेरा टेस्ट है, नए टीचर आए हैं, बहुत सख्त मिजाज मजाज लगते हैं, दुआ करें मेरा टेस्ट अच्छा हो जाए। नाश्ता खत्म करने के बाद सारा दरवाजे की जानब बढ़ी। जमीला खातून ने अपने दिल की गहराई से दुआ देते हुए कहा, मेरी बेटी का टेस्ट बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। देख लेना, सबसे ज्यादा नंबर मेरी बेटी के ही आएंगे। सारा ने मोहब्बत से मुस्कुराकर माँ का माथा चूमा और बाहर निकल गई। पीछे जमीला खातून दरवाजे की चौखट पर खड़ी रह गई और नजरें दरवाजे से आगे जाती अपनी बेटी के कदमों में दुआ के फूल बिछाती रहीं, उसकी दायमी खुशियों की तमन्ना लिए। सारा अपनी पहली 2 क्लासेस ले चुकी थी। अब तमाम तुलबा नए आईसीटी के उस्ताद का इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने आज पहला लेक्चर देना और साथ ही टेस्ट भी लेना था। सारा क्लास में किसी से गैर जरूरी गुफ्तगू नहीं करती थी। वो खामोश मिजाज लड़की थी, बातचीत कम करती और अक्सर फारग वक्त में अपनी डायरी लिखा करती। मगर अगर कोई हम जमात पढ़ाई से मुतल्लिक सवाल करता तो वो जरूर जवाब देती, यहाँ तक कि दूसरों की मदद भी करती थी। आज भी कुछ तुलबा आपस में गपशप में मसरूफ थे और कुछ जल्दी जल्दी टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। अचानक क्लासरूम का दरवाजा खुला और एक नौजवान उस्ताद स्याह जीन्स और ऊपर से काली लेदर जैकेट में मलबूस अंदर दाखिल हुआ। तमाम तुलबा एहतरामन खड़े हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर हैरत का रंग भी नुमाया था, खसूसन लड़कियां जो उसकी पुरकशिश शख्सियत से बेसाख्ता मुतासर हो गईं। सारा भी दिगर तुलबा के साथ खड़ी हुई, मगर उसकी नजर अभी नए उस्ताद पे नहीं पड़ी थी। सिट डाउन प्लीज, वो आवाज पिघले हुए शीशे की तरह उसके कानों में पड़ी। सारा जैसे पत्थर की हो गई। उसके इर्द गिर्द सब तुलबा बैठ गए, मगर वो अब भी खड़ी लर्ज रही थी, जैसे जमीन पैर के नीचे से निकल गई हो। आप भी बैठ जाएं, यही आवाज फिर ऊपरी, और इस बात उसने बमुश्किल हिम्मत मुजतमा करते हुए सर उठाया। सामने जारून खड़ा था, वही जारून जो उसकी जिंदगी का सबसे तारीक बाब बन चुका था। जारून भी उसे ही देख रहा था, खामोश, जामद और निगाहों में एक गहरी खलश लिए। सारा भी चीख पड़ती या शायद आंसू बहा देती कि उसी लम्हे उसके साथ बैठी नीलोफर ने उसका हाथ थामा और झुक कर सरगोशी की। पता है, सर बहुत हैंडसम है, लेकिन ये क्या तरीका है यूं घूरने का। नीलोफर को लगा सारा उनकी शख्सियत से मुतासर हो गई है और इसलिए नजरें हटाना भूल गई है, जबकि सारा तो अभी तक लर्ज रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि यह ख्वाब है या हकीकत। ये आदमी फिर से क्यों आ गया है। दिल की धड़कनें बेतरतीब हो चली थी। उसने कांपती आवाज में बमुश्किल नीलोफर से कहा, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे बाहर जाना है। नीलोफर घबरा गई। सारा का रंग उड़ चुका था। सर, मेरी फ्रेंड की तबीयत काफी खराब हो रही है, क्या वो क्लास से बाहर जा सकती है। नीलोफर फौरन खड़ी होकर बोली। जरून अब भी सारा को ही देख रहा था, लेकिन उसका सवाल नीलोफर से था, क्या हुआ आपकी फ्रेंड को। तमाम तुलबा मुड़कर सारा को देखने लगे। नजरों के इस बोझ ने सारा को मजीद बेचैन कर दिया। सर, इन्हें सफोकेशन हो रही है, चक्कर भी आ रहे हैं। जारून ने नीलोफर को बैठने का इशारा किया और हल्की तंजिया मुस्कुराहट से बोला, जी, जब टेस्ट की तैयारी न हो तो सफोकेशन भी होती है और चक्कर भी आते हैं। तमाम क्लास कहका मारकर हंसने लगी। सारा ने गुस्से से जारून की तरफ देखा और वो अब भी उसे ही देख रहा था। नीलोफर को जारून की बात बुरी लगी। वो जानती थी कि सारा क्लास की सबसे काबिल तालबा है। जारून बखूबी जानता था कि सारा उसकी मौजूदगी पर रद्द अमल जरूर देगी। उसने अंदाजा लगाया था कि शायद वो चीख पड़ेगी, चीखें मारेगी या मुमकिन है बेहोश हो जाए। मगर सारा ने जिस हौसले और खामोशी से खुद को संभाला, वो जारून के लिए हैरत का बाइस था। उसने माहौल को नॉर्मल रखने के लिए तुलबा को टेस्ट के लिए तरतीब से बैठने की हिदायत दी। सारा की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो निगाहें झुकाए खामोशी से आंसू पूंछती रही। नीलोफर उसकी कैफियत को देखकर रंजीदा हो गई। वो जो
کچھ لمحے پہلے زارون کی شخصیت سے متاثر ہوئی تھی، اب اسے بیزاری محسوس ہونے لگی۔ سارا دل ہی دل میں اپنی ماں کو پکارنے لگی، امی کہاں ہیں آپ؟ پلیز آ جائیں، مجھے یہاں سے لے جائیں، ورنہ یہ آدمی اس بار واقعی مجھے ختم کر دے گا۔ اس کے منتشر خیالات کو زارون کی آواز نے توڑا۔ چلیں ٹیسٹ شروع کرتے ہیں، سب تیار ہیں؟ یس سر، کلاس نے بیک کا آواز جواب دیا۔ گڈ۔ زارون نے سوالات تقسیم کیے اور ٹیسٹ کا وقت بتاتے ہوئے ماحول کو سنجیدہ کر دیا۔ سارا کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے قلم سنبھالا اور لکھنا شروع کیا۔ وہ جتنی خائف اور گھبراہٹ کا شکار تھی، اتنی ہی ضدی بھی ہو چکی تھی۔ اس نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ یہ ثابت کر کے رہے گی کہ وہ نالائق نہیں اور اسے اپنا ٹیسٹ آتا ہے۔ کچھ دیر بعد زارون کسی کام سے کلاس سے باہر چلا گیا اور ایک دوسرے استاد کو نگرانی کے لیے چھوڑ گیا۔ زارون کی غیر موجودگی نے سارا کو بے حد تک سکون دیا۔ اس کی گرفت قلم پر مضبوط ہونے لگی اور وہ دل جمی سے پرچہ حل کرنے لگی۔ 10 منٹ گزر چکے تھے، زارون واپس نہیں آیا تھا۔ سارا کو کا خوف کچھ دھندلا پڑنے لگا۔ اب وہ پوری تیزی سے لکھ رہی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ ٹیسٹ مکمل ہوتے ہی زارون کے آنے سے پہلے یہاں سے نکل جائے۔ لکھتے لکھتے اس کا قلم ہاتھ سے گر گیا۔ جھکنے ہی والی تھی کہ کسی نے اس کے پرچے پر خاموشی سے ایک قلم رکھ دیا۔ اس نے بنا دیکھے قلم اٹھایا اور لکھنا جاری رکھا، لیکن اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے عین سر پر کھڑا ہے۔ پرچہ مکمل کرنے کے بعد جب اس نے شکریہ ادا کرنے کے لیے سر اٹھایا تو سانس جیسے رک گئی۔ وہ زارون تھا، اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں بالکل سامنے، اتنے قریب کہ ماضی کا ہر لمحہ آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ آنسو بے قابو ہو کر بہنے لگے، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ زارون نے اس کی حالت دیکھی تو اضطراب اس کے چہرے پر بھی نمایاں ہو گیا۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ باہر جا سکتی ہیں۔ زارون نے اس کا پیپر اٹھایا اور پانی کی بوتل اس کے سامنے رکھی۔ سارا کچھ کہے بغیر فوراً کلاس سے باہر کی طرف بھاگی، لیکن اس کے قدم اس کا ساتھ نہ دے سکے۔ کلاس روم کے دروازے پر ہی وہ لڑکھڑائی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ زارون فوراً لپکا، مگر اس سے پہلے نیلوفر اور ایک اور طالبہ نے اسے سنبھالا اور فوراً سٹاف روم لے گئی۔ زارون لبوں کو سختی سے بھینچ کر وہیں کھڑا رہ گیا۔ جیسے ہی سارا گھر میں داخل ہوئی، جمیلہ بیگم کا دل دھڑکنا بند ہونے لگا۔ بیٹی کی زرد رنگت، لرزتے قدم اور بجھی ہوئی آنکھیں ان کے دل میں خنجر بن کر پیوست ہو گئیں۔ انہوں نے لپک کر سارا کو تھاما اور سہارا دے کر آہستہ آہستہ اس کے کمرے تک لے آئیں۔ بستر پر لٹا کر جب اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، مگر ہونٹ خشک اور آواز گم تھی۔ وہ کچھ لانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ سارا نے کمزور ہاتھوں سے ان کو بازو تھام لیا۔ امی، وہ واپس آ گیا ہے۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ امی، وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اب وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ وہ ابو سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کون سا بدلہ، مگر امی، وہ مجھے مار دے گا۔ جمیلہ بیگم کو لگا جیسے زمین ان کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ ان کے لبوں پر کانپتی دعا آ کر اٹک گئی۔ کون واپس آ گیا ہے بیٹا؟ انہوں نے ٹوٹتے دل سے پوچھا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ ان کا خدشہ غلط ہو۔ امی، وہی جس نے میری زندگی برباد کی۔ اس کا نام زارون ہے اور وہ اب ہمارا آئی سی ٹی کا نیا استاد ہے۔ سارا کی آواز ہچکیوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ امی، میں یونیورسٹی نہیں جاؤں گی۔ آپ مجھے کہیں چھپا دیں، میں اب گھر سے باہر نہیں نکلوں گی۔ نہیں امی، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ ماں کی گود میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی، جیسے کوئی معصوم بچہ خوفناک خواب سے ڈر کر ماں کے دامن میں پناہ لیتا ہے۔ جمیلہ بیگم ساکت تھی، ان کی آنکھیں دور خلا میں گم تھیں۔ امی، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ سارا نے ان کے ساکت چہرے کو دیکھا تو جھنجھلا کر پکارا۔ جمیلہ بیگم جیسے کسی گہری سوچ سے باہر آئیں۔ بیٹی کے آنسو چومتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا، اب تم باہر نہیں جاؤ گی۔ اب تم میرے پاس رہو گی، گھر میں محفوظ۔ اب میں اس سے سائے کو تم پر دوبارہ نہیں پڑنے دوں گی۔ میں انہیں خالہ الماس کو بلاتی ہوں، تمہارے لیے ایک اچھا سا رشتہ دیکھتی ہوں، جلد ہی تمہاری شادی کر دوں گی۔ وہ خود سے ہی بڑبڑا رہی تھی، جیسے فیصلہ کر لیا ہو۔
مگر شادی کا لفظ سارا کے لیے بجلی بن کر گرا۔ امی شادی؟ مطلب میں کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ کیوں نہیں؟ تم میں کون سی کمی ہے؟ تم خاموش رہو، کچھ نہیں ہوا تمہارے ساتھ، کسی کو کچھ پتا نہیں، جمیلہ بیگم نے تھپکی دی۔ امی، سب کو سب پتا ہے، اور اگر شادی کے بعد بھی وہ شخص مجھ تک پہنچ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ سارا نے وہ سوال کر دیا جس کا جواب ان کے پاس بھی نہ تھا۔ وہ جانتی تھی اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی، اب یہ زخم عمر بن کے لیے ان کی ہستی کا حصہ بن چکے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکے گی۔ میں تمہاری شادی اس ملک سے باہر کروں گی، دو تین رشتے ذہن میں ہیں، ویسے بھی ان عورتوں نے خود مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا۔ جمیلہ بیگم یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی کہ کچھ کھانے کو لائیں، اور سارا بستر پر پڑی چھت کو تکتے ہوئے خاموشی سے اپنی تقدیر کے ورق پلٹنے لگی۔ رات کے پرسکون سناٹے میں زارون اپنے کمرے کے اٹیچ ٹیرس پہ بیٹھا سارا کے متعلق سوچوں میں گم تھا۔ سارا کا رد عمل بالکل ویسا ہی تھا جیسا زارون نے تصور کیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے چھپا خوف زارون کے دل میں ایک کرب سا بٹھا گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سارا سے معافی مانگے، لیکن اس نے غلطی نہیں گناہ کیا تھا، اور گناہوں کی معافی نہیں ہوتی۔ زارون نے موبائل کی سکرین پر وقت دیکھا، رات کے 9:10 ہو چکے تھے۔ اس نے قاسم کو کال کی، قاسم جو گھر جانے کی تیاری میں تھا۔ زارون کی کار پر ٹھٹک گیا، تھکی تھکی سانس لیتے ہوئے بیگ واپس رکھا اور ہلکے قدموں سے اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ ادھر زارون نے اپنی الماری کھولی، قاسم کے دروازے پر دستک دینے پر اندر آنے کی اجازت دی اور صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زارون نے ایک فائل اٹھا کر قاسم کے سامنے رکھ دی۔ قاسم نے چونک کر پہلے فائل کو دیکھا، پھر حیرانی سے زارون کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ قاسم کی آواز میں حیرت کے ساتھ تھکن بھی شامل تھی۔ چیک کر لو، ابھی کے ابھی، زارون نے بے نیازی سے جواب دیا، اور ساتھ ہی LED آن کر کے نیٹ فلکس پر فلم لگا دی۔ قاسم نے فائل کو دوبارہ کھولا۔ یہ ICT پارٹ 1 کے ٹیسٹ پیپرز ہیں۔ قاسم نے جیسے سر پیٹ لیا ہو۔ زارون نے ایک نظر اس پر ڈالی اور واپس مووی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں، اب جب میں وہ پڑھا رہا ہوں تو چیکنگ تمہیں ہی کرنی ہوگی، قاسم نے دانت پیستے ہوئے آہستہ آواز میں کہا، جو کہ زارون کے کان تک پہنچ گئی۔ اگر یہی کام کرنا تھا تو میں پہلے کسی کالج یا یونیورسٹی میں اپنی CV دے آتا، دی ہوگی، لیکن شاید کسی نے تمہیں اس قابل نہیں سمجھا۔ قاسم کی تیوری چڑھ گئی۔ یہ فقرہ محض مزاحیہ انداز میں کہا گیا تھا، حالانکہ زارون خود بھی بخوبی جانتا تھا کہ اگر قاسم تدریس کے شعبے میں ہوتا تو بلا شبہ ایک قابل، محنتی اور باصلاحیت استاد ثابت ہوتا۔ قاسم واقعی ہی اب جھنجھلا چکا تھا۔ ایک تو دن بھر کی تھکن کے بعد وہ گھر جا کر کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا، اور اوپر سے زارون نے اسے پیپر کی جانچ پر بٹھا دیا، اور جیسے یہ سب کافی نہ تھا، الٹا اسے نالائکی کا طعنہ بھی دے ڈالا۔ قاسم نے منہ بنایا اور دل ہی دل میں کوسنے لگا۔ قاسم نے تقریباً 35 منٹ میں تمام پیپرز چیک کر لیے تھے۔ کام ختم کرتے ہی اس نے پیپرز کو ترتیب سے فائل میں رکھا اور اٹھ کر جانے لگا۔ دروازے تک پہنچا، رکا اور پلٹا تو زارون نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ 62 مارکس سارا ابراہیم کے ہیں، یہ کہتے ہی وہ کمرے سے نکل گیا۔ زارون کافی دیر تک خاموشی سے دروازے کی جانب دیکھتا رہا۔ اسی لمحے اسے اپنی کہی ہوئی وہ تلخ بات یاد آ گئی جو اس نے کلاس میں سارا سے کہی تھی۔ شرمندگی کی ایک ہلکی سی لہر اسے اندر سے چبھنے لگی۔ اس نے میز سے فائل اٹھائی اور سارا کا پیپر نکال کر بغور دیکھنے لگا۔ اب ایک بار پھر اس کا دھیان مکمل طور پر سارا کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ یہ طے تھا، آج کی رات اس نے جاگتے ہوئے گزارنی تھی۔ اگلے روز زارون اپنی مقررہ وقت پر یونیورسٹی پہنچا۔ کلاس روم میں قدم رکھتے ہی اس کی نظریں بے ساختہ چاروں طرف دوڑنے لگی، مگر سارا کہیں نظر نہ آئی۔ دل میں ایک انجانی بے چینی سر اٹھانے لگی۔
اسے خود پر قابو نہ رہا، ہر بات پر چڑ جانا، معمولی سی کوتاہی پر طلباء کو ڈانٹ دینا اور بے وجہ سخت رویہ اختیار کرنا، یہ سب اس کے اضطراب کا خمار تھا۔ بمشکل تمام اس نے کلاس کا وقت مکمل کیا، مگر ذہنی طور پر وہ کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔ کلاس سے نکلتے ہی سیدھا اپنے آفس کا رخ کیا، مگر وہاں بھی اس کا رویہ مختلف نہ تھا۔ عملے کے چھوٹے چھوٹے سوالات پر وہ برا فروختہ ہو جاتا، معمولی باتوں پر جلا اٹھتا۔ اگلی ہی صبح جمیلہ خاتون نے خالہ الماس کو گھر بلایا۔ بات چیت کچھ رسمی سوالات سے شروع ہوئی، مگر جلد ہی اصل مدعے پر آ گئی۔ الماس باجی، سارا کے لیے اب تاخیر مزید مناسب نہیں۔ اگر کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتائیں، میں چاہتی ہوں جلد فیصلہ ہو۔ خالہ الماس نے فوراً ایک مناسب رشتے کا ذکر کیا۔ لڑکا امریکہ میں مقیم تھا، وہیں اپنا کاروبار سیٹ کر رہا تھا، تعلیم یافتہ، خوش اخلاق اور خوشحال۔ جمیلہ خاتون کو یہ سب سن کر طمانینت سی محسوس ہوئی۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان لوگوں کو کل ہی بلا لیتی ہوں، خالہ الماس نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ جمیلہ خاتون نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے ہی دن وہ لوگ مقررہ وقت پر سادہ مگر باوقار انداز میں سارا کے گھر آئے۔ لڑکے والوں کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا جلد ہی واپس امریکہ چلا جائے گا، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ نکاح جلد از جلد ہو جائے۔ سارا کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر خوشی نمایاں ہو گئی۔ سارا کا سراپا، ان کا باوقار انداز اور چپ سادہ سی خوبصورتی انہیں بھا گئی۔ انہوں نے رشتے کی باقاعدہ پیشکش کرتے ہوئے واضح کیا کہ وہ کسی چیز کی توقع نہیں رکھتے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس نکاح کی سادہ تقریب ہو۔ لڑکے کے والد نے نرمی سے کہا۔ جمیلہ خاتون کو ابھی یہ رشتہ مناسب محسوس ہوا۔ لڑکے کا پس منظر، خاندان اور ان کا انداز گفتگو، سب نے ان کے دل کو اطمینان دیا۔ البتہ سارا، اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ خوف کے ساتھ اس کے دل میں ایک چھپا ہوا سکون بھی تھا۔ شاید اگر نکاح ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس ملک، اس ماضی اور اس اذیت ناک سائے سے نجات پالے گی۔ بظاہر سب کچھ بہت تیزی سے ہو رہا تھا، لیکن کون جانے آگے اس کے لیے مزید مشکلیں ہوں۔ سارا کو یونیورسٹی سے غیر حاضر ہوئے ایک ہفتہ بیت چکا تھا۔ کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ وہ کیوں غیر حاضر ہے۔ البتہ ایک شخص تھا جسے یہ غیر موجودگی بے چین کر رہی تھی، زارون۔ روز کلاس میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہیں انجانے اضطراب کے ساتھ ہر کونے، ہر چہرے کا جائزہ لیتی، مگر جس چہرے کی تلاش تھی وہ کہیں نظر نہ آتا۔ سارا کی مسلسل غیر حاضری نے زارون کو الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ دل بے اختیار ہو کر اس کی خیریت جاننے کے لیے مچل اٹھا۔ آخرکار اس نے یونیورسٹی ریکارڈ سے سارا کا نمبر حاصل کیا۔ گھر کا پتہ اسے پہلے ہی معلوم تھا، لیکن وہاں جانا اسے مناسب نہ لگا۔ اس نے فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ کئی بار بیل گئی اور کوئی جواب نہ آیا۔ زارون کے پیشانی پر شکنیں گہری ہونے لگی، دل میں ایک انجانا سا خوف پنپنے لگا۔ اچانک ایک دھیمی نسوانی آواز ابھری۔ ہیلو، زارون نے فوراً سنبھل کر بات کی۔ جی، میں سارا ابراہیم کی یونیورسٹی سے بات کر رہا ہوں۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے بغیر کسی اطلاع کے غیر حاضر ہیں اور یہ یونیورسٹی پالیسی کے خلاف ہے۔ اگر یہ سلسلہ مزید جاری رہا تو ہمیں ان کا داخلہ منسوخ کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک تھکے ہوئے لہجے میں جواب آیا۔ میں سارا کی والدہ بول رہی ہوں۔ دراصل سارا اب یونیورسٹی نہیں آئے گی۔ یہ جملہ سنتے ہی زارون کا دل ایک لمحے کو تھم سا گیا۔ کیا مطلب؟ وہ کیوں نہیں آئے گی؟ اس نے بمشکل خود کو قابو میں رکھتے ہوئے سوال کیا۔ سارا کی شادی ہو چکی ہے، اس لیے وہ سیمسٹر فریز کروا رہی ہے۔ زارون کے لیے جیسے یہ جملہ کسی دھماکے سے کم نہ تھا۔ وہ ساکت ہو گیا۔ لفظ شادی اس کے ذہن میں گونجنے لگا، غیر متوقع، اذیت ناک۔ سارا کی والدہ کچھ اور بولنا چاہتی تھی۔ ہیلو، سن رہے ہیں آپ؟ لیکن زارون کب کا سننا چھوڑ چکا تھا۔
وہ ایک لفظ اور سننے کی تاب نہ رکھ سکا۔ دوسری جانب سے کال منقطع کر دی گئی۔ زارون نے گہری سانس لی، جیسے اندر کچھ ٹوٹا ہو، اور فوراً قاسم کو کال کی۔ چند لمحوں میں اسے کچھ ضروری ہدایات دے کر خود بھی یونیورسٹی سے اپنے آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر جمیلہ خاتون نے اپنی دانست میں شادی کی بات یونیورسٹی کو بتا کر ایک رسمی قدم تو اٹھا لیا تھا، مگر اب ان کے دل میں تشویش سر اٹھانے لگی تھی۔ کہیں یہ خبر ضرور تک نہ پہنچ جائے، پر اس نے کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا تو، جبکہ وہ اس بات سے انجان تھی کہ کال کرنے والا خود زارون ہی تھا۔ دل کو یقین دلاتی رہی، مگر انجانا سا خوف ان کے دل کی دیواروں پہ دستک دیتا رہا۔ زارون نے قاسم کو ہدایت دی، سارا کے گھر پر نظر رکھو، ساتھ ہی اپنے خاص آدمیوں کو بھی وہاں تعینات کر دیا۔ ایک لمحے کو خود اس کے ذہن میں سوال ابھرا، میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ وہ الجھن میں تھا، بے چینی میں مبتلا، جیسے اپنے ہی افعال کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہو۔ حقیقت تو یہی تھی کہ زارون سارا سے صرف معذرت کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دل پر بوجھ تھا جسے ہلکا کرنے کے لیے وہ بس ایک موقع چاہتا تھا۔ وہ آزادی سے اپنی زندگی جیے، جس سے چاہے شادی کرے۔ زارون کو اس پر کوئی اعتراض نہ تھا، ہونا بھی نہ چاہیے تھا، مگر جب سے اس نے سارا کی شادی کی خبر سنی تھی، جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ اس کے اندر کی زمین ہل گئی تھی، وہ خود کو بیٹھا تھا، اس کی سوچیں، اس کے فیصلے، سب کچھ بے ربط ہو چکا تھا۔ اب وہ قدم اٹھا رہا تھا جو عقل، اخلاق اور اصولوں کے منافی تھا، اور اسے خود بھی اس کا شعور تھا، مگر احساس جرم، بے چینی اور انجانا سا کھو دینے کا خوف اسے کچھ بھی کر گزرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ رانا زارون، یہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ مجھے اپنی تربیت پر افسوس ہونے لگا ہے۔ زارون نے جیسے ہی دادا جان کی کال موصول کی، دوسری طرف سے ان کی جھنجھلاتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ جانتا تھا کہ رانا قیوم کی نگاہیں اس کے ہر قدم پر جمی ہوئی ہیں، اس لیے اس سازش پر اسے قطعاً کوئی حیرت نہ ہوئی۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ زارون نے بے نیازی اور تمسخ سے جواب دیا، جیسے انجان کی پرواہ ہی نہ ہو۔ کیوں اس لڑکی کی زندگی میں مداخلت کر رہے ہو؟ زارون، اس معصوم بچی کی جیتی زندگی تم نے برباد کی، کیا وہ کم تھی کہ اب تم اس کا باقی ماندہ سکون بھی چھیننے چلے ہو؟ رانا قیوم کا صبر اب آخری حد کو چھو چکا تھا۔ غصے سے ان کی آواز کپ کپانے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ ایسا کر گزرے جو زارون کی آنکھیں کھول دے، مگر زارون نے اپنی روایتی سنگ دلی کے ساتھ جواب دیا، اگر اس کی زندگی برباد کی ہے تو اسے آباد بھی میں ہی کروں گا، اور ویسے بھی میں نے اسے ابراہیم کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب تک یہ معاملہ واضح نہیں ہو جاتا وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ زارون کے لہجے میں وہی پرانا تکبر اور ضد بول رہی تھی۔ رانا قیوم کا ضبط اب لبریز ہو چکا تھا۔ دل چاہا کہ وہ اس کی زبان بند کر دے۔ کاش کوئی گولی ہوتی جو اس کی خود سری کا علاج کر سکتی۔ زارون، جو اس بچی کے ساتھ ہو چکا وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب اگر تم نے اس کی زندگی میں مزید مداخلت کی تو یاد رکھو اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر رانا قیوم نے فون بند کر دیا۔ ان کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، چہرہ سرخ تھا اور خون کا بہاؤ حد سے تجاوز کر گیا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے زارون ان کی بات کا اثر لینے والا نہیں۔ وہ بچپن ہی سے ایسا تھا، ضدی، خودسر اور حد سے بڑھ کر خود کو درست سمجھنے والا۔ رانا قیوم بے بسی سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ اللہ سارا کو زارون جیسے آندھی صفت انسان سے محفوظ رکھے۔ سارا کے گھر شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ اگرچہ یہ ایک سادہ سی نکاح کی تقریب تھی، مگر جمیلہ خاتون شب و روز بازاروں کے چکر لگا رہی تھی، اپنی بیٹی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا بھی خیال رکھ رہی تھی۔ بظاہر وہ پرسکون دکھائی دیتی، مگر اندر ہی اندر ایک انجانی بے چینی انہیں مسلسل گھیرے جا رہی تھی۔ ان کے دل میں بار بار یہی سوال اٹھتا کہ کیا واقعی انہوں نے یونیورسٹی میں سارا کی شادی کی خبر دے کے درست کیا؟
انہوں نے اس بارے میں سارا سے کوئی بات نہ کی تھی کہ کہیں وہ مزید پریشان نہ ہو جائے۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ سارا اپنے کمرے کی کھڑکی میں خاموشی سے کھڑی چاند کو تک رہی تھی۔ کبھی یہی چاند اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتا تھا اور وہ اسی سے اپنے خیالی شہزادے کی باتیں کیا کرتی تھی، مگر آج اسی چاند کی چمک میں اسے کوئی کشش محسوس نہ ہوئی، نہ کوئی خواہش باقی رہی، نہ کوئی خواب۔ جہاں لڑکیاں شادی کے موقع پر شوخیوں، ہنسیوں اور نئی زندگی کے سہانے تصور میں کھوئی ہوتی ہیں، وہاں سارا تھی خوف اور اندیشوں میں گری ہوئی۔ اسے کسی قسم کی اچھی فضا محسوس نہیں ہو رہی تھی، وہ محض اپنی ماں کی خوشی کے لیے خاموش تھی۔ اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی کھڑکی سے پلٹی ہی تھی کہ اس کے موبائل پر اچانک بیل بجی۔ اس نے گردن موڑ کر بیڈ پر رکھے فون کی طرف دیکھا۔ اسکرین پر وہی نامعلوم نمبر جگمگا رہا تھا جس کی کال اسے چند روز قبل موصول ہوئی تھی۔ سارا نے فوراً کال کو نظر انداز کر دیا۔ فون مسلسل بجتا رہا، پھر خاموش ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے میسج الرٹ کی آواز نے خاموشی توڑ دی۔ کسی نے مسلسل کئی پیغامات بھیجے تھے۔ سارا نے بیزاری سے موبائل اٹھایا اور پیغامات کھولے۔ ان الفاظ کو پڑھ کر اس کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ اگر اب تم نے میری کال نہ اٹھائی تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ایک لمحے کو اس کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسکرین کو تکتی رہ گئی۔ فون دوبارہ بجنے لگا۔ سارا نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھائی۔ کل تم مجھ سے ملنے آؤ گی؟ ذرا ان کا لہجہ تحکم بھرا تھا۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ تم ایک سائے کی طرح میرے پیچھے لگ گئے ہو، میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ابھی بھی کیا باقی رہ گیا ہے؟ خدا کرے تم غرق ہو جاؤ۔ سارا کی آواز میں چیخ تھی، کرب تھا اور ہذیانی کیفیت نمایاں تھی۔ وہ بلند آواز میں بولنے لگی۔ کمرے کی خاموش فضا اس کے الفاظ سے لرزنے لگی، لیکن اس کی والدہ جمیلہ خاتون جو سر درد کی دوا لے کر سو چکی تھی، سارا کی آواز سے بے خبر نیند کی آغوش میں تھی۔ ضرور کو لمحے بار کو سارا کی حالت پر افسوس ضرور ہوا، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر اب وہ نرم پڑا تو سارا کبھی اس کی بات نہیں مانے گی۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اس کا خمیازہ تمہاری ماں کو بھگتنا پڑے گا۔ میرے لیے معمولی سا حادثہ کروانا کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ الفاظ کسی دھمکی سے زیادہ ایک زہر آلود تلوار کی مانند تھے جو سارا کے وجود کو چیر گئی۔ ضرور جانتا تھا کہ سارا کمزور دل ہے اور وہ ڈر کے مارے جھک جائے گی، لیکن سارا اس لمحے خوفزدہ ہونے کے باوجود پست نہیں ہوئی۔ اس کی آواز روحانسی ضرور تھی، مگر لہجہ پرعزم۔ مجھ سے بہتر تمہیں کون جانتا ہے؟ میں جانتی ہوں تم کیا کر سکتے ہو، مگر اب نہیں۔ ضرور نے دکھ سے آنکھیں موت لیں۔ دل میں خواہش جاگ اٹھی کہ کاش وہ اس لمحے کو اپنی زندگی سے مٹا سکتا۔ کل یونیورسٹی کے باہر مجھ سے ابھی وہ جملہ مکمل بھی نہ کر پایا تھا کہ سارا نے کال کاٹ دی۔ ضرور کی آواز فضا میں گم ہو گئی۔ ہیلو سارا، لیکن دوسری جانب خاموشی تھی۔ سارا نے فوراً فون بند کیا اور اسے سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا۔ پھر وہ بستر میں بیٹھ گئی، گھٹنوں کو باہوں میں جکڑا اور دھیرے دھیرے رونے لگی۔ یا اللہ پلیز میری مدد فرما، اگر وہ واقعی کچھ کرنے پر اتر آیا ہے تو وہ ضرور کرے گا۔ یا اللہ میری امی کی حفاظت فرمانا، میرے پاس صرف وہی ایک رشتہ ہے، کہیں وہ انسان مجھ سے وہ بھی نہ چھین لے۔ اندیشوں کے اندھیرے میں سارا کی آنکھیں نم تھی، لیکن اس کا دل جانتا تھا کچھ بھی ہو جائے وہ زارون سے ملنے نہیں جائے گی، کسی صورت نہیں۔ رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ سارا کی پلکوں کو لمحے بھر کو بھی سکون نہ ملا۔ جیسے جیسے سحر قریب آئی، سر درد نے اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ دیر تک بستر پر لیٹی رہی، پھر تھکے قدموں سے اٹھی اور نڈھال بدن کے ساتھ شاور لیا۔ کمرے سے نکلی تو سامنے ہی جمیلہ خاتون چادر سنوار رہی تھی، شاید بازار جانے کی تیاری میں تھی۔ سارا کی آنکھوں میں رات کی ہولناک دھمکیاں اب بھی لرز رہی تھیں۔ دل میں ایک انجانی بے چینی نے جگہ بنا لی تھی۔ وہ فوراً ماں کے قریب پہنچی۔ امی،
آپ کہیں جا رہی ہیں؟ اس نے گھبراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا، کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں اور تمہارے کپڑے بھی درزی کے ہاں سے اٹھانے ہیں، جمیلہ خاتون نے مصروف لہجے میں کہا۔ انہیں اندازہ ہی نہ ہوا کہ سارا کا چہرہ زرد پڑ چکا ہے اور لب کانپ رہے ہیں۔ امی آج نہ جائیں، میرا خیال ہے جتنی خریداری ہو چکی ہے وہی کافی ہے، آپ مزید کچھ نہ لیں۔ سارا کی آواز میں عجیب التجا چھپی تھی۔ ارے بیٹا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی تو بیٹی ہے میری، کچھ نہ کچھ تو لینا پڑے گا۔ تم بس دروازہ اچھی طرح بند رکھنا، میں خالہ لماس سے کہہ آئی ہوں، وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چکر لگاتی رہیں گی۔ یہ کہہ کر جمیلہ خاتون نے سارا کی بات سننے بغیر دروازہ کھولا اور تیزی سے گھر سے نکل گئی۔ سارا وہیں دروازے کے قریب کھڑی رہ گئی، آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ اسے اپنا جسم تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اس کے پاؤں کانپنے لگے اور وہ قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دل میں ایک ہی دعا بار بار دھڑکنے لگی، یا اللہ میری امی کی حفاظت فرمانا، یا اللہ میری ماں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ وہ آنکھیں بند کیے لرزتے ہونٹوں سے دعا مانگتی رہی۔